بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ اسم کی تیسری قسم وسعت کے لحاظ سے ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ وسعت میں جو ہے وہ کون سی اقسام آتی ہیں۔ اس سے پہلے ہم جنس کی اقسام پڑھ چکے ہیں، مذکر اور مؤنث، اور عدد کی اقسام پڑھ چکے ہیں، واحد، مثنی اور جمع۔ آج ہم پڑھیں گے اسم کی اقسام وسعت کے لحاظ سے۔ اب وسعت کیا ہے؟ وسعت سے مراد کسی اسم کا یہ جاننا ہے کہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ۔ نکرہ کی وسعت جو ہے وہ معرفہ سے زیادہ ہے، جبکہ معرفہ کی وسعت جو ہے وہ کم ہے۔ اب دیکھیں اس کی اقسام۔ وسعت کے لحاظ سے اسم کی اقسام جو ہیں وہ دو ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ، اس کی ڈیفینیشن ہم پڑھیں گے۔ وہ اسم جو کسی معین اور مخصوص شخص یا چیز کے نام کو ظاہر کرے، مخصوص ہو، معین ہو یا خاص ہو، وہ اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ جیسے الکتاب، یہ چونکہ عربک ہے اس لیے ہم مثالیں بھی عربی زبان میں ہی دیں گے۔ الکتاب دہلی، یہ خاص کتاب کا نام ہو گیا۔ دہلی خاص شہر کا نام ہو گیا۔ خالد ایک مخصوص نام ہو گیا، کیونکہ خالد ہر شخص کا نام نہیں ہوتا۔ اسی طرح مدینہ شہر کا نام، مکہ شہر کا نام، یعنی کسی معین چیز کا نام، کسی مخصوص یا خاص شخص کا نام، یا کسی چیز کا نام، یا کسی خاص جگہ کا نام، یعنی وہ خاص ہو، تو وہ اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ اسم نکرہ کی تعریف کرنے سے پہلے ہم اس کی معرفہ ہی کی اقسام کو کریں گے کہ اسم معرفہ کی کتنی اقسام ہیں۔ اسم معرفہ کی عربی زبان میں 7 اقسام ہیں۔ اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول۔ اچھا، یہ چاروں اقسام اردو میں بھی ہیں۔ اردو میں یہ 4 ہی ہیں، لیکن عربی زبان میں یہ 7 اقسام ہیں۔ ان کے علاوہ یہ معرف باللام، اسم منادہ، مضاف الی المعرفہ، یہ مزید 3 اقسام عربی میں ہیں، یعنی ٹوٹل 7 اقسام ہیں۔ اب ہم اسم علم کی تعریف پڑھتے ہیں۔ اسم معرفہ کی پہلی قسم اسم علم، افراد، اشخاص اور شہروں کے نام۔ چونکہ ہم معرفہ پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی اسم علم بھی معرفہ ہی ہے، لیکن یہ معرفہ کی ایک قسم ہے۔ علم سے مراد عربی زبان میں جھنڈا ہوتا ہے، فلیگ۔ چونکہ یہ خاص جو ہوتا ہے، کسی ایک ہی شخص کے ہاتھ میں فلیگ ہوتا ہے یا علم ہوتا ہے، اس لیے وہ مخصوص ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کا نام جو ہے اسم علم رکھا گیا کہ یہ چونکہ مخصوص افراد، مخصوص شہروں کا نام ہوتا ہے، جس طرح سے علم کسی ایک ہی شخص کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو اس لیے وہ خاص نام بھی جو ہیں علم کی طرح مخصوص افراد، مخصوص شہروں پر ہی جو نام ہوتے ہیں وہ خصوصی طور پر جو رکھے جاتے ہیں، جیسے خالد، محمود، دہلی، الپاکستان، قرآن، مخصوص شہر، مخصوص نام، مخصوص چیزوں کے نام جو ہیں وہ اسم علم کہلاتے ہیں۔ اسم علم کی اقسام کے نام جو ہیں وہ کیا ہیں، کیونکہ اس کی بھی یہ علیحدہ علیحدہ اقسام ہیں، وہ 5 ہیں۔ پہلی قسم ہے خطاب اور لقب۔ کسی صفت یا خصوصیت کی وجہ سے نام یا کوئی اعزازی نام، جیسے سمیع اللہ، خلیل اللہ، اسد اللہ، اس طرح سے کوئی مخصوص خطاب ہو یا کوئی مخصوص لقب ہو تو وہ اسم علم میں آتا ہے۔ تخلص، شاعر حضرات جو نام اشعار میں استعمال کرتے ہیں،
جیسے نظم ہو گئی یا غزل ہو گئی، اس کے آخری شعر میں جو شاعر اپنے لیے تخلص استعمال کرتے ہیں جیسے غالب، اسد، تو یہ بھی اسم علم کی اقسام میں آتا ہے۔ اسی طرح سے کنیت، جو نام والدین یا اولاد کی نسبت سے پکارا جائے، جیسے ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کنیت ہے، اسی طرح سے ابو تراب حضرت علی علیہ السلام کی کنیت ہے۔ تو کنیت جو ہوتی ہے وہ آپ والدین یا اولاد کی نسبت سے جس کو بھی پکاریں گے تو وہ کنیت میں آئے گا۔ چونکہ عرب معاشرے میں یہ آج بھی رواج ہے کہ کسی بھی شخص کو جب پکارنا ہو تو اس کے والد کی نسبت سے یا ماں کی نسبت سے پکارا جاتا ہے، یا اولاد کو ان کے والد یا والدہ کی نسبت سے پکارا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے ام کلثوم، بنت عائشہ۔ تو کسی بھی چیز سے، جیسے ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم کا بیٹا، اس سے لحاظ سے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ ان کی یہ کنیت ہے۔ اسی طرح سے عرف، جو نام عرف عام میں بولا جائے، عام طور پہ جو نام بولے جاتے ہیں پکارنے کے لیے تو وہ بھی اسم علم میں آتے ہیں۔ تو اسم علم میں بہت سارے جو نام ہیں نا، یہ تو جتنی بھی یہ ڈیفینیشنز ہیں ساری کی ساری اس علم میں آ رہی ہیں، کہ جو بھی آپ پکارنے کے لیے، بلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اسم، وہ اسم علم میں آتا ہے۔ اب آ جائیں اسم، اس کی اسم معرفہ کی دوسری قسم اسم ضمیر کی طرف۔ اسم ضمیر جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اسم ضمیر وہ اسما ہیں جو اصل نام کی جگہ بولے جائیں۔ ایسے سمجھ لیں جیسے اسم علم کی جگہ بولے جائیں، یعنی کسی شخص کا جو شخصی نام ہے یا ذاتی نام ہے، اس کی جگہ جو بھی اسم پکارا جاتا ہے وہ ضمائر کہلاتے ہیں۔ جیسے ہوا، وہ، اردو میں اسے وہ کہتے ہیں، ہما، یہ بھی وہ ہے لیکن یہ دو کے لیے ہے، وہ دو، یعنی انتا تم، انا میں، نحنو ہم، یہ اس طرح سے اس کی یہ پوری گردان ہے۔ یہ ضمائر منفصلہ کہلاتے ہیں۔ یہ جو ہم نے ادھر مثالیں دی ہیں یہ ضمائر منفصلہ کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ اپنی حالت میں، اپنی فارم میں مکمل ہیں، یہ الگ سے استعمال ہوتے ہیں، یعنی یہ کسی کے ساتھ، اسم کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوتے، تو یہ الگ سے استعمال ہوتے ہیں، اسی لیے یہ منفصلہ کہلاتے ہیں۔ ان کی حالت جو ہوتی ہے وہ رفعی ہوتی ہے، یعنی یہ سبجیکٹیو کیس میں ہوتے ہیں، چونکہ جو آپ کا اسم علم ہے وہ بھی سبجیکٹیو کیس میں ہوتا ہے، تو اس کی اصل نام کی جگہ بولے جاتے ہیں، اس لیے یہ بھی سبجیکٹیو کیس ہی کی فارم میں ہوتے ہیں، یعنی حالت رفعی میں۔ اب یہ آپ نے اس کو 2-3 بار دہرانا ہے تاکہ آپ کو یہ اسی طرح سے یاد ہو جائیں۔ اچھا، یہ میں وضاحت کر دوں اس کی کہ یہ والے جتنے بھی اسما ہیں یا ضمائر ہیں یہ واحد فارم میں ہے، یہ والے۔ اسی طرح سے یہ مثنیٰ ہیں، یعنی 2 کے لیے بولے جانے والے، اور یہ جمع ہیں، یعنی 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے بولے جانے والے۔ اب یہ جو پہلی لائن ہے اس میں لکھا ہوا یہ تینوں اسما جو ہیں واحد، مثنیٰ اور جمع مذکر غائب کے ہیں، اور یہ تینوں اسما جو ہیں یا ضمائر جو ہیں وہ مؤنث غائب کے لیے۔ اب یہ 6 ضمائر ہیں جو مؤنث، مذکر اور مؤنث کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، اور غائب کے لیے ہوا وہ سامنے موجود نہیں ہے، اسی لیے ان کو غائب کہا جاتا ہے۔ یہ 6 اسما یا 6 ضمائر جو ہیں یہ حاضر کے لیے، جو آپ کے سامنے موجود ہو، جس سے آپ مخاطب ہوں، اس کے لیے بولے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے یہ 3 ضمائر مذکر کے لیے، اور یہ 3 ضمائر جو ہیں مؤنث کے لیے بولے جا رہے ہیں، اور ان کی یہ وہی ہے کہ یہ واحد ہے، یہ مثنیٰ ہے، اور یہ
जमा है। इसी तरह से मुतकल्लम है तो ये भी 6 ही, लेकिन ये अना मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है और नहनु भी मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने इसमें उर्दू और इंग्लिश में दोनों में लिखा है इसका तर्जमा हुआ वो, इसे इंग्लिश में ही कहा जाता है, हुमा वो दो। तो इंग्लिश में वो दो के लिए भी दे ही आता है, हम वो सब, हिया वो, इंग्लिश में इसके लिए शी इस्तेमाल होता है, हुमा वो दो, इसके लिए भी दे आता है, हुन्ना वो सब। अंता तुम या तू या आप, मुखातब को जो सामने मौजूद हों उनके लिए ये पुकारे जाते हैं। अंतुमा यू, लेकिन ये तुम दो के लिए। अंतुम ये भी यू, ये तुम सब के लिए। अंति यानी इंग्लिश में जो वाहिद है और जो जमा है वो यू ही है। अंता अंतुमा अंतुम। अंति ये मुअन्नस के लिए, मतलब वही है तुम या आप। अंति अंतुमा ये दोनों सेम हैं, तुम दो, अंतुन्ना तुम सब। ये यहाँ पे जमा में फ़र्क है, ये जमा के लिए अंतुम और मुअन्नस के लिए अंतुन्ना। इसी तरह से मुतकल्लम अना, मैं, इंग्लिश में इसके लिए आई इस्तेमाल होता है। नहनु वी, हम यानी हम, नहनु हम, ये दोनों मुसन्ना और जमा सेम ही हैं। अब इसके बारे में ये इसी तरह से एक दफ़ा हम इसे फिर दोहराते हैं। हुआ, आपने भी इसको 2-3 बार दोहरा के इसी तरह से याद करना है। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु नहनु। अब इसके मतलब कुछ अहम बातें। अना को हमेशा अना बग़ैर अलिफ़ के पढ़ना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अलिफ़ लिखना नहीं है, अलिफ़ इस अना की पहचान है, जिससे हम ये पहचान सकते हैं कि ये इसम जो है ये ज़मीर है और इसके मानी मैं या आई है। अना को हमेशा अना बग़ैर अलिफ़ के पढ़ना चाहिए। अच्छा जी, ज़माइर जुमलों में अक्सर मुब्तदा वाक़े होते हैं। मुब्तदा से मुराद वही फ़ाइल आप समझ लें कि आगे जाके इसकी इंशाल्लाह हम जुमला में वजाहत करेंगे कि मुब्तदा क्या होता है। यहाँ आप इसको फ़ाइल या सब्जेक्ट ही समझ सकते हैं कि ये अपनी पहली जुमले में पहली जगह पे आता है। मुब्तदा होता है, इब्तदा होती है इससे जुमले की, तो फ़ाइल की ये सब्जेक्ट की जगह लेता है। ज़माइर जुमलों में अक्सर मुब्तदा वाक़े होते हैं, इसलिए इन्हें मरफू यानी हालत रफ़ई फ़र्ज़ कर लिया गया। जैसे यहाँ लिखा गया ये हालत रफ़ई में है। रफ़ा से वैसे तो मुराद पेश होती है, अगर आप कहें कि आखिर में तो कोई पेश नहीं आ रही, लेकिन जो हालत रफ़ई होती है आपको पहले बताया गया कि वो सब्जेक्टिव केस होते हैं। हालत रफ़ई से मुराद सब्जेक्टिव केस समझा जाता है, और चूँकि तलफ़्फ़ुज़ में मुस्तकिल है, जैसे पहले बताया कि हुआ एक मुस्तकिल फ़ॉर्म है, एक मुकम्मल फ़ॉर्म है, इसको किसी लफ्ज़ के साथ, दूसरे लफ्ज़ के साथ या दूसरे इसम के साथ नहीं जोड़ा जाता, इसलिए ये मुनफ़्सल कहलाते हैं। अब हम इससे कुछ अस्मा की वजाहत करेंगे। जैसे ये हम पहला इसम ले रहे हैं हुआ तालिबुन, वो एक तालिब इल्म है, क्योंकि वाहिद है वो एक तालिब इल्म है। ये मुज़क्कर है, तालिबुन भी मुज़क्कर है, इसम है। हम तुल्लाबुन, हम हमने जमा लिया तो तुल्लाब उसके साथ जमा इसम आया। हम तुल्लाबुन, वो तुल्लाब यानी तालिब इल्म है, ये जमा हो गया। हिया तालिबा, ये हिया मुअन्नस है, या देखिए यहाँ वो, हिया वो। तालिबातुन, जिस तरह से ये मुज़क्कर था इसके साथ, इसी तरह से हिया के साथ तालिबा मुअन्नस आ गया, हिया तालिबा, वो तालिबा है। हुन्ना तालिबातुन, ये मुअन्नस, हुन्ना वो तालिबात, तो इसके साथ आने वाला इसम भी जो है वो जमा ही आएगा। हुन्ना तालिबातुन, वो तालिबात है। अंता तालिबुन, तुम तालिब इल्म हो।
अंतुम तुल्लाबुन, उसी तरह से ये वाहिद इसम, अंता और मुज़क्कर, तालिबुन तुम तालिब इल्म हो, ये मुज़क्कर, ये भी मुज़क्कर, ये वाहिद, ये भी वाहिद। अंतुम तुल्लाबुन, तुम तालिब इल्म हो, तो ये जमा इसम, तो तुल्लाब भी जमा इसम। ये मुज़क्कर इसम, तो ये भी मुज़क्कर इसम। अंती तालिबा, अंती मुअन्नस इसम, तालिब मुज़क्कर इसम, तालिबा मुअन्नस इसम, तो ये भी मुअन्नस, ये भी मुअन्नस, ये भी वाहिद, ये भी वाहिद। तो अरबी में वाहिद, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, इन सब का ख़्याल रखना पड़ता है जुमले में कि अगर एक इसम, जैसे मैंने पिछले असबाक में बताया था कि अगर एक इसम जो है वो वाहिद है तो उसके साथ दूसरा इसम भी वाहिद आएगा। अगर एक इसम जो है मुज़क्कर है तो उसके साथ दूसरा इसम भी मुज़क्कर आएगा। अच्छा, ये चूँकि मुअन्नस है तो इसके साथ जो इसम आ रहा है वो भी मुअन्नस है। अंती तालिबा, तुम तालिबा हो, अंतुन्ना तालिबतुन, यहाँ देखें ये मुअन्नस इसम है, तुम सब तालिबात हो, तो ये भी मुअन्नस, ये भी मुअन्नस, ये भी जमा, ये भी जमा। आना तालिबुन, मैं तालिब इल्म हूँ। नहनु तुल्लाब, अब ये देखिए आना मुज़क्कर इसम के साथ भी आ रहा है और आना तालिबा मुअन्नस इसम के साथ भी आ रहा है। तो ये आना जो है वो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के साथ आता है। इसी तरह नहनु जो जमा इसम है या जमा ज़मीर है वो जमा इसम के साथ, जमा इसम मुज़क्कर के साथ और जमा इसम मुअन्नस के साथ, दोनों के साथ आता है। नहनु तुल्लाब, नहनु तालिबात। यहाँ हमने कुछ अस्मा के साथ अना लगाना है और कुछ अस्मा के साथ नहनु। अब हम देखते हैं, चूँकि अना जो है वो वाहिद इसम है और नहनु जो है वो जमा इसम है। अब अगर मुज़क्कर और मुअन्नस देखें तो ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए आता है और ये नहनु जमा भी मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए आता है। अब चूँकि ये वाहिद इसम है मुस्लिमुन, तो इसके साथ अना आएगा। अब देखें ये मुस्लिमुन जो है वो वाहिद इसम है, इसलिए इसके साथ वाहिद के साथ अना आएगा। और मुस्लिमातुन मुअन्नस इसम है लेकिन ये वाहिद है, इसलिए इसके साथ भी अना आएगा। बनातुल मदीर, यहाँ देखें बनात जमा इसम है, बिनतुन की जमा है ये, बनातुन, बनातु, बिनतुन इसकी जमा है, तो बनातुल मदीर यानी मदीर की लड़कियां। अब ये इसके लिए जमा इसम आएगा नहनु। यहाँ पे तुल्लाब जमा इसम है और ये मुज़क्कर है, तो नहनु आएगा जमा इसम के साथ, चूँकि जमा है और ये नहनु मुज़क्कर हो या मुअन्नस दोनों के साथ आता है। नहनु तुल्लाब, हम देखिए आना मुस्लिमुन, आना मुस्लिमातुन, नहनु बनातुल मदीर, नहनु तुल्लाब। इसी तरह से हम ये देखते हैं मुस्लिमून जमा इसम है तो इसके साथ भी नहनु, मुस्लिमातुन जमा इसम है और मुअन्नस, ये दो हैं, ये जमा इसम है, मुज़क्कर है, ठीक है, इसके साथ नहनु आएगा, इसके साथ भी नहनु आएगा क्योंकि नहनु मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के साथ आता है। इब्नुल मुदीर मुदर्रिस, इब्नुल मुदर्रिस इसके साथ, चूँकि ये इब्न वाहिद इसम है, मुदर्रिस भी वाहिद है, मुदर्रिस का बेटा, तो इसके साथ चूँकि ये मुज़क्कर इसम है तो इसके साथ, और वाहिद है तो इसके साथ अना आएगा, ठीक है। मरीज़ातुन मुअन्नस इसम है और वाहिद इसम है तो इसके साथ
انا آئے گا. واحد کے ساتھ انا آتا ہے اور جمع کے ساتھ نحنو. مذکر انا مذکر ہو یا مؤنث دونوں کے ساتھ آتا ہے. اور نحنو جو ہے وہ جمع اسم ہے، چاہے وہ جمع اسم جو ہے مذکر ہو چاہے وہ جمع اسم مؤنث ہو. یہاں پہ کچھ مزید اسما لکھے گئے ہیں جن کو ہم نے یہاں پہ فل کرنا ہے. انتا تو مذکر کے لیے، انتی تو یہ مؤنث کے لیے، یہ مذکر کے لیے، انتم یہ مذکر اور انتنا یہ مؤنث. اب یہ مسلمن آ کا مطلب ہوتا ہے کیا. کیا تم مسلم ہو، چونکہ ہم نے انتا لگانا ہے اس میں، یہ مذکر ہے تو یہاں مذکر اسم مذکر ضمیر آئے گا. انتا مسلمن، کیا تم مسلم ہو، تو اس سے سے مراد کیا ہے. انتا مسلمن. اسی طرح سے طبیباتن تو یہ طبیباتن مؤنث ہے اور جمع ہے، مؤنث ہے اور جمع ہے تو اس کے ساتھ انتن آئے گا. یہ مؤنث جمع، یہ جمع اسم انتن. اسی طرح سے یہ بنت المدرس، بنت واحد ہے، ٹھیک ہے، اور مؤنث ہے تو اس کے ساتھ انتی، یہ وہ مؤنث واحد انتی. انتی بنت المدرس، کیا تم مدرس کی بیٹی ہو. طلابن، کیا طالب علم ہے، تو یہ چونکہ جمع اسم ہے اور مذکر اسم ہے، اس کے ساتھ انتم مذکر یہ جمع اسم آئے گا. انتم. انتم طلابن، کیا تم طالب علم ہو. یہاں پہ آ جائے گا مریضتن، مؤنث اسم ہے، واحد ہے تو انتی مؤنث. انتی مریضتن. تجارن، تجار جو ہے جمع اسم ہے تاجر کی، تو اس لحاظ سے انتم آئے گا یہاں پر. انتم تجار، کیا تم تاجر ہو. اسی طرح سے اخوات عباس، اخوات جو ہے وہ جمع اسم ہے اختن کی، اختن کا جمع اسم ہے اخوات، تو اس کے لیے جمع یہ چونکہ یہ مؤنث بھی ہے تو انتن آئے گا. انتن اخوات عباس، کیا تم عباس کی بیٹیاں ہو یا عباس کی بہنیں ہو. مدرسون، مدرسون جو ہے وہ جمع اسم ہے اور یہ مذکر ہے، اس لحاظ سے یہاں سے جو ضمیر ہے یہ والی مذکر آئے گی اور جمع آئے گی. یہ جمع ہے دونوں اور یہ دونوں واحد ہیں. انتا انتی جو ہے دونوں کو معنی تو یا تم ہے، اور انتا مذکر کے لیے، انتی مؤنث کے لیے، انتم اور انتنا دونوں ہی جمع ہیں، انتم مذکر کے لیے اور انتنا مؤنث کے لیے. تو اسی لحاظ سے اس فکروں کو ہم یہ دوبارہ دہراتے ہیں. یہاں پہ انتم، کیونکہ یہ مذکر اسم ہے جمع ہے تو اس لحاظ سے یہ انتم مذکر جمع آئے گا.
أأنت مسلم أأنتن طبيبات أأنت بنت المدرس أأنتم طلاب أأنت مريضة أأنتم تجار أأنتن أخوات عباس أأنتم مدرسون. تو انشاءاللہ ان مثالوں سے آپ کو یہ اسما جو ہیں، یہ ضمائر جو ہیں وہ یاد ہو گئے ہوں گے. ان کو بار بار دہرائیں تاکہ آپ کو اسی طرح سے ان کی پہچان ہو سکے کہ یہ مذکر ہیں اور یہ مؤنث ہیں. اور واحد اور مثنیٰ اور جمع علیحدہ علیحدہ سے یاد کرنے ضروری ہیں تاکہ جس قسم کا اسم آئے، واحد اسم آئے تو واحد کے ساتھ واحد ضمیر استعمال ہو، اور جمع اسم آئے تو جمع کے ساتھ جمع ضمیر استعمال ہو. اس کو شیئر کیجئے تاکہ ان طلباء تک بھی پہنچ سکے جو کہ عربی زبان کو سیکھنا چاہتے ہیں، جو کہ قرآن کو چونکہ اس کی زبان عربی ہے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں. اس کے لیے یہ بہت ہی معاون اور مددگار ہے. ہم مسلمان ہیں اور ہمیں لازماً جو ہے وہ قرآن کو سمجھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے اس کی تعلیمات کیا ہیں. تو جب تک ہم عربی زبان سے واقفیت نہیں حاصل کرتے ہم قرآن کی تعلیمات کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے. بہت ضروری ہے کہ اپنے علم کو بڑھائیں. اب میں اب سے امید رکھتی ہوں کہ آپ اس کو آگے بھی شیئر کریں گے، کمنٹ کریں گے اور آگے لوگوں تک پہنچائیں گے. اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو اگلی جو ویڈیو ہے یا اگلے اسباق ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں. اب مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.